اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرکز اصلاح اسلامک ریئیکشن۔ تو ویور جس نے آج درود شریف نہیں پڑھا وہ ایک دفعہ سب مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ویورز، آج ہم پیر اجمل رضا قادری صاحب کا بیان لے کر آئے ہیں جس کا موضوع ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت سے بھرپور ارشادات کے۔ یہ ہمارا ویڈیو کا موضوع ہے، بیان کا جو حضرت صاحب نے بیان ارشاد فرمانا ہے یہ اس کا موضوع ہے۔ تو ویور، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ کی زندگی علم، تقوی، عدل اور حکمت سے بھرپور ہے۔ آپ کے ارشادات آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ کہ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو۔ یہ قول ہمیں علم کی اہمیت اور اس کی برکت کو سمجھاتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں انسان کی قدر اس کے علم سے ہوتی ہے نہ کہ اس کے مال سے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اصل عزت علم اور کردار میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جو تمہیں پسند نہ آئے اور دوسرا وہ جو تمہیں پسند ہو۔ یہ قول ہمیں صبر کی حقیقت اور اس کے درجات کو سمجھاتا ہے۔ آپ کا ایک اور خوبصورت ارشاد ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں اور اگر زندہ رہو تو تمہارے مشتاق رہیں۔ یہ ہمارے حسن سلوک اور اچھے رویے کی تعلیم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور اقوال ہمیں سکھاتے ہیں کہ کامیابی صرف دنیاوی چیزوں سے نہیں بلکہ علم، صبر، اخلاق اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ تو ویورز، یہ تھی کچھ چیزیں حضرت علی کی شان میں جو میں نے بیان کی۔ باقی حضرت صاحب کی زبانی بیان سنتے ہیں اور وہ ہمیں اپنے بیان میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی شان میں کیا کچھ ارشاد فرمایا اور ہمیں قرآن اور سنت کی حدیث میں کیا کچھ ہمیں بتایا۔ تو چلو تو ویور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو ویور، ہر اچھی چیز صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بھی بدل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو چلو تو ویور ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ حضرت مولا کائنات کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حضرت جناب بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے نام پہ آپ کا نام حیدر رکھا تھا، سبحان اللہ۔ اور آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام علی رکھا۔ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسد اللہ کا اضافہ فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فرمایا یہ اللہ کے شیر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو مرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے چنا ہوا، اور کرار بھی کہا جاتا ہے۔ حیدر کرار، لفظ حیدر کی بڑی شان ہے۔
لیکن یہ جو قرار ہے نا، یہ ہے تو قرار کشمیر والے قاف سے، لیکن اس میں قرار بڑا ہے، سبحان اللہ، ٹھنڈک بڑی ہے، اس میں لطف بڑا ہے۔ حیدر کرار، کرار پتہ کس کو کہتے ہیں؟ کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حضرت علی شیر خدا کرار ہیں، پلٹ پلٹ کے، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، یہ لہو گر بننے کا ہے ایک بہانہ۔ سبحان اللہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی لقب ہے، اور ان کو مولا بھی کہا جاتا ہے، مولا مرتضیٰ، مولا علی شیر خدا۔ یہ جو ان کو مولا کہا جاتا ہے تو یہ خود نہیں کہا جاتا، یہ مدینے والے محبوب نے کہلوایا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شانیں، بڑی عظمتیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی بلندیاں عطا فرمائی۔ ہم اس دور میں بستے ہیں جس میں بدقسمتی سے وہ ہستیاں جن سے فیض حاصل کرنا تھا، جن کے لفظوں اور جملوں سے انسان نے تربیت لینی تھی، اور جن کا ذکر کر کے اس کے اندر نورانیت پیدا ہونا تھی، روحانیت پیدا ہونا تھی، تقویٰ پیدا ہونا تھا، ہم نے ان شخصیات کو بحث کا موضوع بنا لیا جن سے سیکھنا تھا، حاصل کرنا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عالی مرتبت شخصیت ہیں جن کی سند سے اللہ ولایت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ان سے تو فیض پانا تھا، ان کے ذکر خیر سے تو اپنی روح کو تازہ کرنا تھا، اپنے ذہن کو پاکیزہ کرنا تھا۔ ہم لوگ شخصیات پر بحث کر رہے ہیں تو بھائی یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، لفظ علی پر تو نقطہ ہی کوئی نہیں، نقطہ ہی کوئی نہیں لفظ علی پر، تو بحث کیسے کر رہا ہے مولا علی پر؟ اللہ نے تو انہیں مبرر رکھا ہے ہر چیز۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بلندیاں عطا کی۔ حضرت علی دانا بہت ہیں، حکیم بہت ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ لشکر دل فتح کرتا ہے، یہ باتیں، یہ لشکر اللہ کا، یہ شیطان کا مقابلہ کر کے، نفس کا مقابلہ کر کے، ناجائز خواہشات کا مقابلہ کر کے انہیں بھگا دیتا ہے، دل کے اندر معرفت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی جو باتیں ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان کے جو اشارات ہیں، ان کے اندر جو خاص تاثیر ہے، وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انہوں نے کتاب و سنت کو غور سے پڑھا ہوتا ہے، پھر اس کو اپنی زندگی میں عملاً نافذ کیا ہوتا ہے، پھر ان کے کچھ تجربات ہوتے ہیں، اور جب وہ بڑے مہربان ہونا، جب بڑا ان کا دل موج میں ہو، اس وقت وہ اپنے تجربات اپنے پیار کرنے والوں کو بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا میں نے جو تجربات حاصل کیے ہیں قیمت ادا کر کے حاصل کیے، زندگی کے اندر سفر کرنا پڑا، واقعات ہوئے، لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہیں پہ مایوسی ہوئی، کہیں سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی، مسرت ہوئی، امید سے بڑھ کر کہیں معاملہ ہوا، تو پوری زندگی میں ہم نے وقت لگایا، پھر کچھ تجربات حاصل کیے، تو ہم نے اس کی قیمت ادا کر کے تجربات حاصل کیے۔ تمہیں کہتے ہیں بغیر قیمت کے ہم سے تجربے لے لو، لیکن نئی نسل یہ چاہتی ہے کہ وہ بھی تجربہ کرے، وہ بھی پہلے ان ساری وادیوں سے گزرے، ان سلاخ پہاڑوں سے اور دشوار گزار چٹانوں سے گزر کے آئے۔ تو یہ جو بزرگان دین کے ارشادات ہوتے ہیں، اقوال ہوتے ہیں، یہ اس تجربے کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا، سبحان اللہ، پہلے تو نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا میرے طریقے پہ بھی عمل کرنا اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر بھی عمل، پہلے تو یہ بات ہی بنیاد۔ اور پھر
حضرت مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو حکمت، دانائی، تدبر اور بصیرت عطا کی نا وہ بڑی سمجھنے والی ہے. چند ایک اقوال میں نے حضرت مولانا شیر خدا کے آپ کے سامنے رکھنے. ہم نہ عمل کرنے کی بڑی فکر کرتے ہیں. نماز ایک عمل ہے تو اس کے لیے ہم جگہ جیسا کہ آپ بیان سن رہے ہیں حضرت علی مولا شیر خدا کے بارے میں، حضرت صاحب بہت خوبصورت انداز میں ان کا بیان ہمیں سنا رہے ہیں کہ حضرت علی جو مولا علی شیر خدا وہ علم کا بھی سمندر تھے، حکمت کا بھی سمندر تھے، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا. ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ بیان سماعت فرما رہے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، چلو تو آگے چلتے ہیں. صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، کپڑوں کی صفائی کا لحاظ کرتے ہیں، وضو طریقے سے کرتے ہیں، اور جو لوگ اور زیادہ شوق رکھتے ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی خواہش کرتے ہیں. حضرت مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ کرو بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے، بڑا فائدہ مند، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کی فکر کرو. ماشاءاللہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے اس قبولیت کی فکر کرو کہ اگر تھوڑا عمل بھی کرو گے نا اور وہ قبول ہو جائے تو فرمایا پھر وہ تھوڑا رہے گا، پھر وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو قبولیت بڑی نعمت ہے. میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں قابلیت بھی بڑی بات ہے، پر قبولیت بھی بڑی بات ہے. جے کر سائی نسون کو ججیاں لوں پھر کڑا مائی لال اجاڑ سکتا ہے. یعنی اگر اس کی بارگاہ میں قبولیت نصیب ہو جائے، کرم ہو جائے اور وہ قبول کر لے تو پھر کسی اور کی پرواہ نہیں رہ جاتی. تو مولا کائنات فرماتے ہیں تو صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے رزق حلال وسیع عطا فرما دے. بس کوئی بے صبری کے ساتھ حرام والا ذریعہ نہ اختیار کر لینا. فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے مقدر سے زیادہ پالو، اس لیے بے صبر نہیں ہونا. اچھا ایک اور بات بھی بڑی قابل توجہ ہے. آج کل نا جو 5 کلاس پڑھنے کے بعد سیدھی اردو پڑھ لیتا ہے وہ کئی لوگوں کو جاہل کہتا ہے. جو تھوڑا بہت زمانہ دیکھ لیتا ہے، دنیا دیکھ لیتا ہے، اسے بہت سارے لوگ ان پڑھ لگنے لگ جاتے ہیں. جو کسی بھی شعبے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی بھی اس نے کاروبار کیا یا دنیا میں کوئی بھی اس نے رستہ اختیار کیا، اگر اسے کامیابی میسر آ جاتی ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو جاہل، ان پڑھ اور جاٹ، بیوقوف، نادان، احمق کہنے لگتا ہے. اور آج کل جس دور میں ہم رہ رہے اس دور میں تو بہت سارے ایسے علم والے ہیں اللہ ماشاءاللہ جن کے علم کا معیار ہی ہے کہ وہ دوسروں کو جاہل سمجھتے ہیں. وہ جب تک 4-5-6 لوگوں کو ان پڑھ کہہ لے وہ عالم ثابت نہیں ہوتے، ان کے علم کا خیال ثابت نہیں ہوتا. اور پھر جو جدید پڑھے لکھے ہیں وہ معاذ اللہ دینی علوم پڑھنے والوں کو ان پڑھ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو علم کا لوگوں کو بڑا ہو گیا ہے اور علم کے بارے میں لوگ بڑی چیزوں کا شکار ہو گئے ہیں. اس شخص سے نہ پوچھیں جن کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حضرت مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. قرآن مجید کی آیت بھی ہے نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں جو زیادہ علم والا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. اور دوسری بات فرماتے ہیں وہ زیادہ عبادت کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ کہہ کہ مستحبی ہے نا
میں تو سارا دن نیکی کا کام ہی کرتا رہتا ہوں، نفل ہی ہے نا جی۔ فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، عبادت زیادہ کرتا ہے، اور ہر وقت اپنے رب کی رضا کا طالب رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی مرضی تلاش کرتے، یہ علم کی پہچان ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی بابت یہ ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سیکھنے پر بڑا زور ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت علی اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں قرآن مجید سے جڑو، قرآن مجید کو سیکھو، قرآن مجید کے مفاہیم سے آشنائی حاصل کرو۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے، قرآن مجید کس طرح سے تربیت کرتا ہے، اللہ کا مقدس کلام کس طرح اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، اس پر غور کرو، تدبر کرو۔ آپ یقین کریں ترجمے کے ساتھ صرف نماز ہی آ جائے تو نماز پڑھنے کا مزہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے اللہ کی قسم قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کب نازل ہوئی تھی اور کہاں نازل ہوئی تھی اور کس موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سوال کرنے والی زبان عطا کی ہے اور سمجھنے والا دل عطا فرمایا ہے۔ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال عرض کرتا تھا اور پھر اللہ نے سمجھنے والا دل دیا ہے، پھر میں اس سے چیزوں کو سمجھتا تھا۔ دیکھیں گے قرآن مجید انشاءاللہ تعالی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر عمل کریں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مولا علی کے ملنگ ہیں اور مولا علی شیر خدا کو بڑا مانتے ہیں، تو بھئی آپ کو تو 3 آیتوں کا ترجمہ نہیں آتا، چند آیات آپ کو نہیں آتی، آپ کیسے حضرت علی کے ملنگ بن گئے؟ یہ عجیب بات ہے نا کہ میں PhD پڑھنے والے آدمی کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے آتا ہو اردو پڑھنا بھی نہیں، تو کون مانے گا کہ آپ اتنے بڑے آدمی کے اسٹوڈنٹ؟ تو آپ مولا علی شیر خدا کے ماننے والے ہیں، تو پھر آپ کا علم کچھ اور درجے کا ہونا چاہیے، پھر آپ کا فہم فراست کچھ اور درجے کی ہونی چاہیے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں 3 نمبر مشکل ہے، وہ جیسے کوئی سیاح آدمی بتا دیتا کہ یہ کام نہ کرنا مشکل ہے، اس رستے نہ جانا یہ رستہ خراب ہے، اس رستے نہ جانا یہ رستہ دشوار ہے، بتا دیتے ہیں نا۔ تو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں 3 نمبر مشکل ہے۔ ایک فرماتے ہیں اپنی جان کا حق ادا کرنا مشکل ہے، سجدہ جان امانت تیری، تو جدو منس ہے میں پیش کرے سا۔ فرماتے ہیں جان کا حق ادا کرنا، اپنی جان کو صحیح کام پہ لگانا۔ موبائل لیا بیٹھے آرام کر رہے ہیں، گھنٹوں گزر گئے، ادھر ادھر کی موویاں دیکھ رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا وجود کتنا قیمتی ہے، میں اس سے کوئی کام لے لوں، محنت کر لوں، جدوجہد کروں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مشکل کام ہے اپنی جان کا حق ادا کرنا، تو جو اپنی جان کا حق نہیں ادا کر سکتا باقی حق کیسے ادا کریں؟ اپنے آپ سے کام لیں، اس وجود کو کسی ڈیوٹی پہ لگائیں۔ یہ پڑا بھی بوڑھا ہو جائے گا، پڑا بھی تھک جائے گا، پڑا بھی کمزور ہو جائے گا، اور اگر کسی کام لگ گیا تو زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، دوش پہ کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، اگر امیروں کی بہیت بال گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ تو اس میں گزر جانا ہی ہے، دنوں نے رکنا نہیں ہے، اس کا حق ادا کریں، اپنے وجود سے کام لیں۔ دوسرا حضرت علی فرماتے ہیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا مشکل ہے، لیکن مزہ بڑا ہے ہر وقت بندہ رب کو یاد کرتا رہے۔ فرماتے ہیں مشکل ہے، یہ مشکل کام ہے، لیکن یہ کرو گے تو فائدہ بہت ہوگا۔ تیسرا حضرت علی فرماتے ہیں اپنے ضرورت مند مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنا مشکل ہے۔ لوگ تعاون کرتے ہیں پر ضروریات پوری نہیں کرتے، فرمایا مشکل ہے پر کرو گے تو اجر بڑا ملے گا۔ تو یہ 3 چیزیں مشکل ہیں، پر اگر کوئی کرے گا تو اجر
بڑا پائے گا، اعزاز بڑا پائے گا۔ یہ حضرت علی کے چند ارشادات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یاد رہیں گی باتیں انشاءاللہ تعالی، عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ویور آپ نے بیان سنا، حضرت صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علی کی شان میں جو ارشادات تھے وہ ارشاد فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو انہیں اللہ پاک نے بہت زیادہ ان کو علم دیا، ٹھیک ہے، کہ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا، بہت ہی اچھی چیزیں میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت اور دانائی کے سمندر تھے۔ آپ کے ارشادات انسان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اور زندگی کو بہتر بنانے کا طرز دیتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ علم، صبر اور اچھے اخلاق کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم انسان کا سب سے بڑا خزانہ ہے اور صبر مشکل وقت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس طرح آپ نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی تاکہ معاشرے میں محبت اور امن کا گہوارہ بن سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو دنیا و آخرت میں دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ویور، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس لازمی کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن کو پریس کریں تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آئے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے اوپر اللہ پاک سب کو فضل و کرم فرمائے اور حضرت علی کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔